خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میری ماں اچھی عادات کی مالک تھیں، لیکن ان کی ایک عادت انوکھی تھی۔ کوئی خیال دماغ میں بٹھا لیتی تو اس بات کی رٹ لگا دیتی تھیں۔ ان کی اس عادت سے ہم سب گھر والے پریشان رہتے تھے۔ والدہ میری بڑی بہن قدسیہ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ جب وہ 16 برس کی ہو، والد صاحب نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کر ان کو بیاہ دیا۔ قدسیہ دوسرے شہر بیاہی گئی تھی جو ہمارے گاؤں سے 10 میل دور تھا۔ میری ماں پہلے تو آپا کو وقت سے بیاہنے کی فکر میں گھلتی تھی، جب بیاہ دیا تو ان کی جدائی میں گھلنے لگی۔ بیٹھے بیٹھے چونک کر کہتی، میری قدسیہ کی طبیعت ٹھیک ہو، جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، وہ ضرور بیمار پڑی ہے، کوئی اسے جا کر دیکھے تو۔ اس کے بعد یہ وہم ان کے دل سے نہ نکلتا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسی وہم کو زبان پر لاتی اور پھر اس بات کی رٹ لگا دیتی۔ والد صاحب سے کہتی، قدسیہ کو جا کے دیکھ آؤ نا، کہیں وہ بیمار تو نہیں، میرے دل کو قرار نہیں آ رہا۔ بابا جان تسلی دیتے کہ خاطر جمع رکھو، اگر ہماری بیٹی بیمار ہوتی تو ضرور فون کر دیتی، اس کے سسرال سے پیغام آ جاتا، کیوں وہ ہم کرتی ہو، اللہ سے خیر کی طالب رہا کرو۔ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ بہت ٹالنے پر بھی جب ان کا وہم نہ جاتا تو مجبوراً بابا جان کو پشاور جانا پڑتا۔ آپا وہاں اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہوتی، اماں کی تسلی کی خاطر کبھی خط لکھ کر بھجوا دیتی کہ میں ٹھیک ہوں، اور کبھی 2-4 روز کے لیے خود بابا جان کے ہمراہ آ جاتی۔ تب کہیں جا کر میری ماں کو قرار آتا، مگر یہ قرار عارضی ہوتا۔ 15 دن مشکل گزرتے کہ ان کو پھر سے کوئی ایسا وہم ستانے لگتا، پھر وہی رٹ لگ جاتی اور سارا گھر پریشان ہو جاتا۔ ہم سب تو اماں کی اس عادت سے زچ تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا بھائی احسان تنگ نہ پڑتا بلکہ ان کا ہر حکم مان لیتا تھا۔ میرے بھائی کی فرمانبرداری کا یہ عالم تھا کہ اگر اماں اسے دھوپ میں کھڑا رہنے کو کہتیں تو وہ گھنٹوں کھڑا رہ سکتا تھا۔ وہ اماں سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ ان کی کوئی بات نہ ٹالتا تھا۔ میں ان دنوں باشعور تھی، مجھے اماں جان کے وہم فضول لگتے اور ناگوار گزرتے۔ دل ہی دل میں جھنجھلاتی، احسان پر بھی غصہ آتا کہ اتنا سمجھدار ہو کر بھی یہ کیوں ماں کی فضول وہم والی ضدیں بھی مان لیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اماں کے وہم کرنے والی بیماری بھی بڑھنے لگی۔ یوں ہمارے گھر کا سکون غارت ہوتا چلا گیا۔ قدسیہ آپی ہر 2 ماہ بعد چکر لگا جاتی تھیں۔ ان کے شوہر اچھے انسان تھے، وہ بھی بہت خیال رکھتے تھے، مگر اماں کی تسلی نہیں ہوتی تھی۔ قدسیہ آپا اپنے شوہر کے ساتھ سسرال میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اچانک اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ ہوا یوں کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے میری ماں کے جی میں جانے کیا خیال آیا کہ صبح اٹھتے ہی بابا جان کے سر ہو گئیں، جا کر کسی PCO سے فون کرو اور داماد سے کہو کہ وہ قدسیہ کو لے کر آج ہمارے گھر آ جائے۔ والد صاحب نے سمجھایا کہ نیک بخت، ابھی 1 ماہ قبل ہی وہ ہم سے مل کر گئے ہیں، داماد کو کچھ کام دھندا بھی کرنا ہے کہ ہر وقت جب تمہارا حکم ہو وہ بیوی کو لائے، اس وقت وہ اپنے کام میں مگن ہوگا، یوں اس کو تنگ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ تم مناسب سمجھو کہ نہیں، بس میراجی گھبرا رہا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، خدا خیر کرے میری بیٹی کو نہ کچھ ہو گیا ہو، تم ان کو فون کرو۔ بتاتی جاؤں کہ ان دنوں ہمارے گاؤں میں فون کی سہولت موجود نہ تھی، والد صاحب کو کافی دور جا کر PCO سے کال کرنا پڑتی تھی۔ جب اماں نے بہت اصرار کیا تو وہ غصے سے بولے، حاجرہ بی بی دیکھ لینا، کسی دن کوئی عادت مصیبت لا کر رہے گی، قدسیہ کو کچھ نہ بھی ہوگا تو ہو جائے گا، کیوں خواہ سے بیٹھے بٹھائے سفر کراتی ہو، ہفتہ بھر رک جاؤ، میں خود اسے دیکھنے پشاور چلا جاؤں گا۔ اس وقت تو اماں خاموش ہو گئیں، لیکن چند گھنٹوں کے صبر کے بعد ان کا دم گھٹنے لگا، پھر سے وہی رٹ لگا دی۔ جب بابا جان نے ترش لہجے میں منع کیا تو ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور کمرے میں جا کر پلنگ پر لیٹ گئیں، لحاف اوڑھ کر منہ چھپا لیا، دیر تک اسی حالت میں پڑی رہے۔ مجھے فکر ہوئی، جا کر دیکھا کہ اٹھ کیوں نہیں رہے، منہ سے لحاف ہٹایا تو چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، وہ رو رہی تھیں۔ جانتی تھی کہ وہ اکثر غلط باتیں دل میں بٹھا لیتی تھیں جو خود ان کے لیے اذیت کا باعث ہوتی، ناچار ان کی بات ماننا پڑی۔ بابا جان اسی وقت اگلے گاؤں گئے جہاں PCO تھا، وہاں سے انہوں نے آپا قدسیہ کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ وہ اور ان کا شوہر بچارے سارے کام چھوڑ کر ہماری طرف نکل کھڑے ہوئے۔
किसी को वहम व गुमान न था कि ये कुंबा जो हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था अचानक इतने बड़े सानहे का शिकार हो जाएगा। रास्ते में इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और आपा मौके पर जाँ बहक हो गए। आपा को ऐसी चोटें आई थीं कि ससुराल वालों ने तादेर मैयत को रखना मुनासिब ख्याल न किया, क्योंकि वालिदैन भी ऐसी हालत में दीदार की ताब नहीं ला सकते। लिहाजा उन्होंने अपने आबाई कब्रिस्तान में आपा की तदफीन कर दी। तदफीन में मेरे भाई और वालिद ने शिरकत की, जबकि वालिदा गम की वजह से जाने के लायक न थीं। उनसे यही कहा गया कि हम तुम्हारी बेटी को यहीं अपने गांव के कब्रिस्तान में दफन करेंगे। वालिद साहिब आपा की तदफीन के बाद वापस आए तो अम्मा बेहोश थीं। वो इंतजार कर रही थीं कि उनकी बेटी आ रही है। ये बड़ा सदमा था। सब समझ रहे थे कि माँ के लिए इस सदमे को बर्दाश्त करना मुमकिन न होगा, लेकिन सिवाय सब्र कोई चारा न था। आपा का आखिरी दीदार करने की ख्वाहिश मेरी माँ के दिल की चिंगारी बन गई। अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर वही एक ही रट कि तुम कुदसिया को क्यों नहीं लाए, जाव लेकर आओ। मैंने इसका आखिरी दीदार करना है, वरना मुझे क्यों कर सब्र आएगा। जब वालिद साहिब से कह कह कर थक गईं और कुछ ना बना तो फिर भाई एहसान के पीछे पड़ गईं कि तुम मेरे बेटे हो, मेरा हुक्म बजा लाओ। बहन को पेशावर से लाकर यहाँ दफनों के मैं इसकी कब्र पर फातिहा तो पढ़ सकूं। भाई बेचारे की समझ में ना आता था कि क्या करे। इधर माँ बिलक बिलक कर यही सवाल करती, फरियाद करती, रोती थी। उनकी हालत देखी ना जाती थी। मुझे भी अम्मा जान पर तरस आता था, लेकिन हम अपनी दफनाई हुई बहन को कहाँ से लाते। अब माँ यही रट लगा कर बेहोश हो जाती कि मुझे अपनी प्यारी बेटी का आखिरी दीदार करना है। बाबा जान उनको समझाते कि यह मुमकिन नहीं है, इस ख्याल को दिल से निकाल दो। अब तुम आखिरी दीदार नहीं कर सकती, ये एक नामुमकिन बात है। वो कहती, क्यों नामुमकिन है? मैयत को तकलीफ होगी अगर हम उसे दोबारा दफनाने के लिए कब्र कुशाई करेंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो? लाख बाबा जान ने समझाया, तसल्लियां दी, मगर मेरी अम्मा जान को करार था ही नहीं। मौलवी हजरात से पूछा, सब यही कहते कि सब्र करो, अब कब्र से मैयत निकालने की गलती मत करना, मगर अम्मा जान कहाँ सब्र कर सकती थीं। उनके दिमाग में तो बस एक ही बात बैठ गई थी। आखिरकार एहसान ने इरादा कर लिया कि वो माँ की यह ख्वाहिश हर हाल में पूरी करेगा, वरना ये रोते रोते पागल हो जाएंगी। उनकी वजह से सारे घर का सुकून गारत था। इन दिनों सफर की ऐसी सहूलतें न थीं। एहसान ने अपने ट्रैक्टर से ट्राली लगाई और सफर पर रवाना हो गया। वो रात के अंधेरे में इस कब्रिस्तान गया कि जहां आपा की कब्र थी। वो कब्र खोदने के लिए पैवड़ा भी ले गया और साथ हमारा पुराना नौकर भी था। जब वो आपा की कब्र खोदने लगा तो नौकर ने मना किया, खान साहिब अभी वक्त है, सोच लो, ऐसी गलती न करो। लेकिन एहसान को तो माँ के दिल को राहत दीनी मकसूद थी। उसने बाबा अजमल की ना सुनी। कहा कि तुम किस बात से डरते हो, मैं तो नहीं डरता। हालांकि दिल तो भाई का भी कांप रहा था, लेकिन माँ की खातिर कब्र खोद ली और मैयत को ट्राली में रखकर खुद भी सवार होकर घर को रवाना हो गए। पहले तो ट्रैक्टर स्टार्ट ना हुआ, फिर स्टार्ट हुआ तो ये इसको सड़क पर ले आए। आखिरकार वो रास्ते पर हो लिया और ये उसको गांव ले आए। जब एहसान बहन की मैयत को गांव लाया तो किसी को यकीन ना आता था। नौकर को आते ही बुखार चढ़ गया। वो अपने क्वार्टर में जाकर लेट गया। सभी ने कहा कि उसे कब्रिस्तान की दहशत से बुखार हो गया है। मौलवी साहिब को बुलाया। उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया। ये तुम लोगों ने क्या गजब कर दिया है, बहुत बुरा किया है। अब जल्द अज जल्द इस मैयत को दफनो, इसकी रूह अजियत में होगी। गरज गांव के मौलवी साहब ने वाज व नसीहत की और जल्द अज जल्द मैयत को दफना दिया गया। सब की जान पर बनी थी, मगर मेरी अम्मा जान को जैसे सुकून आ गया। कहती, मेरी बेटी मेरे पास आ गई। घर के पिछवाड़े कब्र बनवाई। अब सुबह शाम बेटी की कब्र पर बैठकर तिलावत करती और फातिहा पढ़ती और फिर आकर कहती, मुझे ऐसा सुकून आ जाता है जैसे मैं कुदसिया से मिल आई हूं। वो अब रोज मेरे ख्वाब में भी आने लगी है। तुम लोग उसको मेरे नजदीक जो ले आए हो। माँ की ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन इसके बाद मेरा भाई ठीक ना रहा। वो रोज ब रोज जर्द होता गया। किसी पछतावे की जद में आकर अंदर ही अंदर घुलने लगा, जैसे कोई घन लग गया हो या कोई बुरी चीज इससे चिमट गई हो। वो अब बैठे बैठे झुरझुरियां लेने लगता था। सब आपा की कब्र पर जाते, फातिहा पढ़ते, लेकिन एहसान उनकी कब्र पर जाने से डरता था।
احسان کی حالت وقت کے ساتھ سنبھلنے کی بجائے غیر ہونے لگی، رفتہ رفتہ کھانا پینا ترک کیا، وہ جیسے اندر ہی اندر گھٹنے لگا، نماز چھوڑ دی، نہانے اور ہاتھ منہ دھونے سے پرہیز کرنے لگا، کپڑے بدلنے کے لیے تو والد صاحب کو اس کے ساتھ کشتی کرنا پڑتی، 15 دن گزر جاتے تو بھی وہ لباس تبدیل نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہم بھائی سے خوف کھانے لگے، میرا اتنا اچھا بھائی اب دیوانہ سا لگنے لگا تھا، داڑھی کے بال بڑے ہوئے، حجامت بنوانے سے خوف زدہ، ناخن بڑھ گئے، کسی کو کاٹنے نہ دیتا، جو ہمیشہ نظریں نیچی کر کے تابیداری سے بات کرتا تھا وہ اب بات کرتے تو جھپٹ پڑتا اور جانور کی مانند غرانی لگتا۔ بابا اسے دیکھ کر روتے تھے، اماں جان پریشان تھیں۔ احسان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس سے ساری امیدیں وابستہ تھیں، وہ بھی ایک کا طالب علم تھا، اچھا پڑھ رہا تھا، پڑھائی لکھائی درکنار، اب تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ جب وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا تو بابا جان گھبرا گئے، موقع ملتے ہی گھر سے نکل جاتا، پھر وہ سڑکوں پر آوارہ پھرنے لگا، سب کہتے کہ اس کا دماغ الٹ گیا ہے، سڑکوں پر بھاگنے سے پاگل لگتا، بچے آوازیں کستے، کوئی لڑکا پتھر دے مارتا۔ ایک دن پولیس میرے بھائی کو پکڑ لے گئی اور حوالات میں بند کر دیا، والد صاحب کو خبر ملی، بھاگ دوڑ کر کے اسے حوالات سے لے آئے اور دماغی امراض کے اسپتال لے گئے، انہوں نے بجلی کے جھٹکے دیے، وہاں سے علاج معالجے کے بعد احسان کو گھر لائے، کچھ دن ادویات دی جاتی رہیں، تب وہ زیادہ تر سوتا رہتا، یہ کیفیت بھی تو عارضی رہی، جب ادویات بند کرا دی گئیں وہ پھر پہلے جیسا ہو گیا، وہ پہلے سے زیادہ ڈرنے لگا، اپنی گردن کے گرد بازو لپیٹ لیتا جیسے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی، آنکھیں تن جاتی، وہ بے سدھ ہو کے گر پڑتا اور بے ہوش ہو جاتا، میں اس کی یہ حالت دیکھ کر ڈر جاتی، کبھی تو مجھے اتنا رونا آتا کہ سسکیاں ہچکیوں میں بدل جاتی، میں اس وقت کو یاد کرتی تھی جب میرا بھائی بھلا چنگا تھا، وہ کس قدر اجلا اور صاف ستھرا رہتا تھا، مجھ سے اور ماں سے اسے والہانہ محبت تھی، مجھے پڑھنے کی تلقین کرتا، جب میں پڑھنے بیٹھ جاتی خوش ہو کر میرے پاس آ بیٹھتا، عید پر میرے لیے چوڑیاں اور تحفے لاتا، اماں جان کا تو بہت زیادہ خیال کرتا تھا، ان کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتا تھا، وہ ماں کو رنجیدہ نہ دیکھ سکتا تھا، پہلے میرے والدین کو جواں سال بیٹی کی موت کا غم کھا رہا تھا، پھر ان کو یہ غم بھی بھول گیا کیونکہ احسان کا غم اس سے بھی زیادہ تھا۔ سچ ہے مرنے والوں کا غم بھلایا جا سکتا ہے لیکن زندوں کا غم نہیں بھلایا جا سکتا۔ میرے والدین اب دن رات بیٹے کی دیکھ بھال میں لگے رہتے تھے، اپنے آپ کو بھی بھول گئے تھے، بھائی سخت بیمار تھا، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا تھا، بالآخر بستر سے جا لگا، زبردستی کھانا منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے تو منہ نہ کھولتا، باہر نکل جانے کے خوف سے بابا جان اس کو کمرے میں بند کر کے تالا لگا کر رکھتے تھے، کچھ عرصہ اسی حالت میں رہنے کے بعد آخرکار وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بابا جان اور اماں اس کی جدائی میں روتے رہ گئے لیکن اسے جانے سے روک نہیں سکے، خدا جانے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کو کیا نظر آتا تھا جو ہم کو دکھائی نہیں دیتا تھا، یہ ہم لوگ کبھی نہ جان سکے، وہ خلاوے میں گھورتا تھا، ہم اس سے پوچھتے تھے مگر کچھ بھی بتانے کی طاقت اس میں نہیں تھی، جانے قبرستان میں جانے سے وہ خوف زدہ ہو گیا تھا، پھر قبر کشائی کا کوئی نفسیاتی اثر اس پر ہوا تھا، یہ تو خدا جانتا تھا۔ احسان یہ ضرور ہم جانتے تھے کہ وہ بیمار اسی دن سے ہوا تھا جس دن سے اس نے آپا کی قبر کھودی تھی، بابا جان نے اس کے علاج کی خاطر کیا جتن نہیں کیے مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکا، 5 سال کی اذیت سہنے کے بعد یہ دنیا چھوڑ دی اور ہم نے یہ 5 برس جیسے کاٹے وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ اماں جان نے اپنی ضد کی عادت بھی ختم کر دی، بابا جان کہتے اے کاش تم پہلے اس عادت کو چھوڑ دیتی تو ہمارا بیٹا اس طرح دیوانہ ہو کر نہ مرتا، وہ تو ہاجرہ بی بی، مردہ بیٹی کا آخری دیدار کر کے تمہیں کیا ملا؟ تب اماں جان روت اور ہاتھ ملنے لگتی تھی، بے شک وہ ماں باپ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے بچے فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی فرمائشیں نہ کریں جن کو پورا کرنا بچوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ احسان بھائی کو آپا کی قبر کے پہلو میں دفنایا گیا، اب والدہ ایک قبر پر نہیں گھر کے پچھواڑے 2 قبروں پر فاتحہ خوانی کرتی تھیں۔ آج اس واقعہ کو بہت عرصہ گزر گیا ہے، بابا جان اور اماں جان دونوں وفات پا چکے ہیں۔
آج جب میں اپنے بچوں کو یہ قصہ بتاتی ہوں تو وہ یقین نہیں کرتے، سننے والے بھی دم بخود رہ جاتے ہیں۔ احسان بھائی کے بارے سوچتے ہیں کہ کیا وہ نادان تھے جو ایسا قدم اٹھا لیا تھا؟ کیا کوئی بچہ اتنا بھی ماں کا فرمانبردار ہو سکتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کا بھی خیال نہ رہے؟ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔